تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، کے ٹی وی کی ٹیم اس وقت موجود ہے اندرون سندھ کا علاقہ ہے ٹالی کا، جس کو 17 واٹر بھی کہتے ہیں، اور یہ بالکل ساتھ اس کے پیچھے تھر کا علاقہ ہے۔ ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مبلغ ختم نبوت مولانا مختار صاحب، اور ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہاں پر الحمدللہ تقریباً 22 افراد ایسے ہیں جنہوں نے قادیانی جماعت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، اور یہ جو مولانا مختار صاحب ہیں ان کے ہاتھ پر ان سب افراد نے اسلام قبول کیا، اور یہ ایک بڑا دور دراز کا علاقہ ہے، اور یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے بھی چلیں کہ کیا ماحول ہے۔ یہاں پر پیچھے جانور بندھے ہوئے ہیں اور بڑی سادہ سی ایک زندگی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے قادیانی جماعت جو ہے وہ ان چھوٹے علاقوں میں، اندرون سندھ کے خاص طور پہ علاقوں میں کس طرح سے کام کر رہی ہے مسلمانوں کو قادیانی جس طرح سے دھوکے سے بنایا گیا، اور وہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو افراد ہیں وہ ان جیسے مبلغین کی محنت سے دوبارہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کروں گا مولانا، آپ کو بہت بہت مبارک، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان سب خدمات کو قبول فرمائیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ اس علاقے کے حوالے سے، اور یہ جو خاندان کے افراد 22 کے جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ، اس علاقے کے حوالے سے اور یہ جو خاندان، یہ ایک فیملی ہے، اس کے حوالے سے اس کا پس منظر ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کے ٹی وی کی مکمل ٹیم کا کہ لاہور سے اتنا دور سفر کر کے یہاں ہم تک پہنچے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ ٹالی، عمر کوٹ اور میر پر خاص ختم ہو رہا ہے، عمر کوٹ بھی ختم ہو رہا ہے، اور تھرپارکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ میر پر خاص کا آخر اور تھرپارکر یہ سنگم میں یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ ان کے جو ہے آباء و اجداد کے حوالے سے یہ جو قادیانی ہوئے تھے، ان کے ایک بڑے آدمی گزرے ہیں جن کا نام تھا محراب خان گرگیز۔ وہ محراب خان گرگیز بدین کا ایک علاقہ ہے موٹن چانڈیو، وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہ جو قادیانی کے جس کو صحابی کہتے ہیں نعوذ باللہ، ان میں سے ایک یہ محراب خان گرگیز تھے۔ تو وہ یہاں سے قادیانی ہو کے یہاں واپس آئے اور قادیانی لوگوں کو بنانا اس نے شروع کیا، لیکن اللہ نے کرم کا معاملہ ایسا کیا کہ اس آدمی کی عمر تھی 124 سال، اور وہ اپنے مرنے سے 3 سال پہلے اسلام قبول کیا، قادیانیت کو خیر آباد کیا، وہ مسلمان ہوا۔ تو ختم نبوت کے مبلغ مولانا محمد علی صدیقی مرحوم ہمارے میر پر خاص کے مبلغ گزرے ہیں، تو ان کے پاس وہ مسلمان ہوئے۔ ان کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کے سامنے ہے یہ ختم نبوت کے مبلغین کی محنت۔ 24 افراد تقریباً یہ چھوٹے بڑے 3 سال پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے، اور الحمدللہ یہ ختم نبوت کی محنت سے اور اس پر قائم و دائم ہیں، بلکہ آگے دعوت چلا رہے ہیں۔ الحمدللہ جو ان کے رشتہ دار ابھی قادیانی ہیں ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی اسلام قبول کر لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مولانا، یہ بتائیے کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ الحمدللہ جو لوگ مسلمان ہوں گے، اس کے علاوہ قادیانیوں کے کتنے یہاں پہ افراد ہوں گے، گھر ہوں گے؟ اس گاؤں میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، ان کے میرے پیچھے دیکھیں گے تو یہ بالکل 5-6 گھر ابھی بھی ان کے رشتہ دار ہیں جو قادیانی ہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاؤں ہے 17 واٹر، وہ بھی قادیانیوں کا ہے۔ آگے واکل ہے، وہ بھی قادیانیوں کا ہے، اور بالکل اس سائڈ پہ 13 واٹر ہے، اور نور نگر ہے، پیچھے ٹالی ہے۔ تو ان کے مختلف علاقے ہیں جو قادیانیوں کے، لیکن الحمدللہ ختم نبوت کے مبلغین محنت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک وقت آئے گا بھولے بھٹکے سب قادیانی مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ دور دراز کے علاقے ہیں، ظاہری سی بات ہے یہاں پر غربت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کس طرح قادیانی جماعت جو ہے وہ خاص طور پر لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھا کے
اور ان کو تو اتنا علم بھی نہیں ہوتا, اور پڑھا آپ کو پتہ ہے تعلیم بھی یہاں پہ تو بالکل میرا خیال ہے نام و نشان بھی نہیں ہے اس علاقے میں تو تعلیم کا. تو کس طرح سے ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور فلاحی کاموں کی آڑ کے اندر کس طریقے سے ان لوگوں کو ورگلاتے ہیں, اور غریبوں کو جو ہے وہ قادیانی بنایا جاتا رہا ہے پہلے بھی, اور ابھی بھی کچھ علاقوں کے اندر ہم دیکھا ہے کہ یہ ان کی سازشیں جاری ہیں. جی اصل میں ایک تو ان لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھایا انہوں نے, دوسرا جو ہے وہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھایا. تو جو قادیانی ہو گئے, لیکن الحمدللہ اب یوں سمجھو کہ مجھے 12 سال مجھے ہو گئے ہیں, میں نے اپنے اس پورے ڈویژن میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں دیکھا جو مسلمان ہو اور قادیانی ہو گیا ہو, ایسا نہیں ہے. یہ تو ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں کہ پوری فیملی قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرے, مسلمان ہو رہے. الحمدللہ قادیانیت کو ریورس گیئر لگ چکا ہے. الحمدللہ ان کی غربت سے فائدہ اٹھایا, لیکن یہ غریب صحیح الحمدللہ اپنے ایمان پر قائم اور دائم ہے. الحمدللہ. اچھا, اب یہ جو 9 مسلمین ہمارے بہن بھائی موجود ہیں, ہم میرے خیال ان سے بات چیت کرتے ہیں. بھائی کو ذرا مائک دیجیے گا, ان سے کچھ ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے. ذرا مائک پکڑیے گا جی. اچھا, آپ کا نام کیا جی؟ مائک. نور الدین. اچھا, آپ مولانا کے ہاتھ پہ آپ نے اسلام قبول کیا. جی ہاں. تو اسلام قبول کر کے کیسا محسوس کر رہے ہیں, آپ کو کیسا لگا؟ شکر الحمدللہ, بہت زندگی اچھی گزار رہی ہے. بہت اچھی گزری ہے. جی. اچھا, تو جو قادیانی تھے وہ کس طرح سے آپ کو, یعنی جب آپ کے آباء و اجداد نے قادیانیت کو جو ہے وہ اختیار کیا جیسے کہ مولانا نے بتایا, تو اس کے حوالے سے کیا آپ نے قادیانیت کو کبھی پڑھا تھا کبھی اس کے بعد؟ نہیں, کوئی نہیں پڑھا نہیں تھا, بس وہ قادیانی ہو گئے اور پھر آپ آگے نسل در نسل قادیانی. جی ہاں. جی ہاں. تو اب اسلام قبول کر کے بہت اچھا آپ کو لگا؟ جی ہاں, خوش سے زندگی گزار. ٹھیک ہے. اور مولانا اور جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہے. جی. اور یہاں پہ میرے خیال ہے انہوں نے آپ کو پانی کا پمپ بھی لگوا دیا. جی ناظرین, یہاں پہ یہ جو علاقے ہیں یہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ صاف پانی ہے. ہم آ رہے تھے تو یہاں پر مولانا نے بتایا کہ ایک جگہ بور کیا گیا تو وہاں پر بالکل کڑوا پانی تھا, اور جو یہ پانی یوز کر رہے تھے یہاں نہر کا پانی ہے, پھر اس کو فلٹر کیا جاتا ہے, وہ اس کو پھر یہ جو آبادی پیتی ہے. لیکن الحمدللہ مولانا بتا رہے تھے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی محنت اور اس طرح ختم کے مبلغین کی محنت کی بدولت یہاں پہ ان کے لیے صاف پانی کا بندوبست بھی کیا گیا. اچھا بزرگوں, آپ بتائیں ذرا, ان کو ذرا مائک دیجیے گا. آپ کا کیا نام ہے؟ کھمن. اچھا, آپ کیسا محسوس کریں اسلام قبول کر کے؟ آپ کو بڑا شوق تھا. ہاں, رات کو 2 بجے کو خواب آیا کہ مسلمان تھی. اچھا. ہاں 2 بجے نا, پھر مولوی مختار جاتوں میں پاس دے کلمہ بھرم. ہاں. اچھا, اور یہ 7 بھائی بیٹھے ان کو ذرا مائک دیجیے گا. اچھا بھائی, آپ کا کیا نام ہے؟ مائک ذرا. نظام نام ہے میرا. نظام. اچھا نظام بھائی, مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا اسلام قبول کر کے؟ بس آپ مسلمان ہو گئے تھے, آپ صحیح ہو گیا ہے. ہاں. اچھا, تو جب قادیانی تھے تو تب کیا تھا؟ تب وہ آتے تھے ہم کو دبا دے چندہ دو. اچھا. ہاں. اچھا, مہینہ ہی نہیں گزرتا تھا نا, آتے تھے ہمارے کو چندہ دو. اچھا, ایسے کرو ایسے کرو. دیکھیں ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اکثر اوقات اپنے پروگراموں میں بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے قادیانی جماعت پوری دنیا میں غریب سے غریب قادیانی سے بھی چندے لیتی ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس گاؤں کا حال, یہ دور دراز کا علاقہ ہے, اور ان جیسے غریب افراد جو ہیں یہاں پر تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, صاف پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ چندے کے لیے ان کو پریشان کرتے رہے ہیں. مرزا مسرور جو قادیانی جماعت کا سربراہ ہے وہ BMW اور مرسیڈیز میں گھومتا پھرتا ہے مولانا, اور چارٹر پلین میں گھومتا پھرتا ہے. اس کی جو اولاد ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے. ان جیسے یہ اب تو یہ سابقہ قادیانی ہے نا, یعنی ان جیسے جو ابھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ افراد, اور اس جیسے غریب افراد جو ہیں ان کو زبردستی ان سے چندے لیے جاتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ ایسے جب ظاہری سی بات ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور یہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے, دھونس, زبردستی اور ظلم, اور یہ میں تو اس کو بھتہ کہوں گا, یہ جو بھتے وصول کی جاتے ہیں, جگہ ٹیکس ہے یہ یعنی چندوں کے نام پہ جگہ ٹیکس ہے. ان جیسے افراد سے بھی اگر وہ قادیانی جماعت زبردستی پیسے لیتی ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس جماعت کا کیا حال ہوگا. اور ان کی بکریاں بھی لے جاتے تھے جن سے. اچھا بتائیے گا ذرا, کیا مائک میں ذرا. چندہ کون ہوں نا, تو بکری شکری دو, چھیلا دو.
अच्छा, यानी चंदा, ये बाबा जी कह रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो बुजुर्ग हैं ये कह रहे हैं कि अगर चंदा, वो कहते थे कि अगर चंदा नहीं देना तो बकरियां दे दो, और बकरी लेके भी गए आप? भाई के पे मारती वो बदन दे खेला देता थी ना। अच्छा, एक दफा ले पीछे पीछे मां का जानी है ही कौन, मां का जानी है ही कौन, मैं नहीं गाली जाता तो। अच्छा, अच्छा, मैं कौन देता? देखें इस्लाम की खूबसूरती देखें, यानी इस्लाम जो है वो कहता है कि आप ज़कात जो है वो फ़र्ज़ की, लेकिन वो उन पे फ़र्ज़ की कि जो मालदार हैं, और इन जैसे गरीब और इन जैसे अफराद की तो मैं ये समझता हूँ कि इमदाद करनी चाहिए। यानी आप ये देखें कि कादियानी जमात, हम अगर नगर पार्क के करीब गए और वहाँ पर वो देखा कि वो उन्होंने कोई एक आधे जिस तरह छोटे मोटे कुएँ शुएँ लगा दिए और उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, तो वो यहाँ पर ये साथ ये लोग बैठे हैं, तो इनकी गुर्बत नहीं नज़र आई उनको, बस ये प्रोपेगेंडा, पूरे प्रोपेगेंडा। अच्छा, तो ये कुछ हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। आप बेटा, आपका क्या नाम है? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। अच्छा बेटा, आपने इस्लाम कबूल किया? जी हाँ। ज़बरदस्ती तो नहीं की किसने इस्लाम कबूल करने की? जी ना। नहीं? कौन सी क्लास में? 6 क्लास। 6 क्लास में हो? अच्छा, अब इस्लाम कबूल करके कैसा लग रहा है? इस्लाम कबूल करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये मौलाना मुख्तार साहब जो हैं, ये इनके हाथ पे आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ये आपकी मदद करते हैं, आते हैं? जी हाँ। आते हैं? हाँ जी। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। तो अब आप जो बच्चे हैं और कादियानी बच्चे हैं, उनको मुसलमान करना है आपने? जी हाँ, हम कह रहे हैं उसे भी। अच्छा, उनको भी कह रहे हैं? जी। देखें नाज़रीन, ये बच्चे जो हैं, अब इनको ईमान का नूर जब मिला है ना, तो अब ज़ाहिरी सी बात है कि अब ये चाहते हैं कि इन जैसे जो और बच्चे हैं, ये इन्हीं की बरादरी है जो साथ बैठे हैं, कादियानी घर हैं, और ये बच्चे जो हैं ये भी चाहते हैं कि जो हम भी तबलीग करें और जो कादियानी बच्चे हैं उनको भी इस्लाम की दावत दें। अच्छा भाई, आप ज़रा इनको माइक दीजिएगा बेटा, माइक ज़रा करीब कर दीजिए। मुझे बताएं कि आपको जब आपने इस्लाम कबूल किया, अपनी मर्ज़ी से किया कि किसने ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की? बिल्कुल मर्जी से गया याद। मर्ज़ी से किया? जी हाँ। सोच समझ के? क्यों कुनाल कहता? ठीक है। अच्छा, क्योंकि कादियानी जमात ये बड़ा प्रोपेगेंडा करती है कि जी लोगों को धौंस और ज़बरदस्ती से, या ज़्यादातर वो कहते हैं कि लालच दे के इस्लाम कबूल करवा दिया जाता है। तो इनको हमने क्या लालच देना? ये अफराद आज के यहाँ आबाद नहीं है, पहले से अब यहाँ पे आबाद हैं, और इनके अब जैसे कि मौलाना ने बताया कि इनके जो बुज़ुर्ग थे वो कादियानी थे, जिनको के कादियानी जो हैं वो सहाबी भी जिनको कहते हैं, वो नाउज़ुबिल्लाह, और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये है नाज़रीन इस इलाके के हक़ाइक़, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि बाज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि थर और अंदरून सिंध के इलाकों में कादियानियत बहुत फैल रही है और जी यहाँ कादियानी काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कादियानी बिल्कुल काम कर रहे हैं, हम इसके वो नहीं कर रहे, लेकिन वो छोटा सा काम करके उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और वो एक प्रोपेगेंडा होता है। बाज़ हमने देखा है कि इस तरह के मैसेजेस फेक भी आते हैं हमें, लेकिन आप देख सकते हैं कि KTV की टीम अंदरून सिंध का उसने दौरा किया, और हम नगर पार्कर भी गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम कोट और इससे काफ़ी इलाकों का दौरा किया, और कुंडरी का दौरा किया, और काफ़ी इलाकों का, और हमने ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इस्लाम कबूल करी। हमारे पास टाइम कम था, हमारा ये जो हमने ट्रिप था इसमें हमने कोशिश की कि हम काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात करें, इंटरव्यू करें, लेकिन ज़ाहिर बात है टाइम की कमी की वजह से ऐसे बहुत से अफराद रह चुके हैं। हम मुलाकातों में तो हुई, लेकिन जिनके हम इंटरव्यू नहीं कर सके, इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। मौलाना, इस हवाले से जो कादियानी हैं उनको, और ख़ास तौर पे जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं जो कादियानी बन के, उनको आप कोई आखिर में कोई पैगाम देना चाहें? बात यह है कि जब से इस ख़ानदान 5 ख़ानदान ने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, तो यहाँ के आसपास के जो कादियानी वडेरे हैं उन्होंने इनको तंग करना शुरू किया। मजलिस ख़त्म नबूवत एक तबलीगी जमात है और जो काम करती है कानूनी तरीके से करती है, तो हमने इनका हर हाल में और हर मोड़ पर इनका कानूनी तरीके से इनका साथ दिया। आए रोज़ अभी भी इनके साथ कादियानी कभी कभी जो है ना वो नारवा सलूक करते हैं। तो कादियानियों को चाहिए कि जो आदमी खुशी से मुसलमान हो रहा है, अपने उनका ज़मीर उनका जागा है, वो कलमा पढ़ चुके हैं, मुसलमान हो चुके हैं, तो इनको जो है वो बिला वजह तंग ना करें या इनको सुकून की ज़िंदगी गुजारने दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है गरीब ज़रूर हैं, लेकिन ये इस्लाम पर पक्के हैं, इनके दिल में ईमान घर कर चुका है, और अल्लाह ताला इनको इसी पर कायम रखे, इस्तिकामत के साथ मौत नसीब फरमाए।
جی ناظرین، اس فیملی کا آپ نے انٹرویو سنا، ان کی باتیں سنی اور مولانا کی باتیں آپ نے سنی، اور جیسا کہ مولانا نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یا ان جیسے اور لوگ ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور قادیانی دھونس اور زبردستی سے جو ہے وہ ان کو کبھی کبھار دیکھا گیا کہ تنگ بھی کرتے ہیں. تو میں یہ گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ خاص طور پر ایسے افراد کہ جو کہ قادیانی جماعت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ شیلٹر ہومز کا بندوبست کیا جائے. یہ ہماری گورنمنٹ کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے شیلٹر ہومز ہونے چاہیے. خصوصی طور پہ ان افراد کی خصوصی مدد ہونی چاہیے اور ان کو سبسیڈائز ریٹس کے اوپر جو ہیں راشن اور ضروریات زندگی جو ہیں وہ بھی دینی چاہیے. کیونکہ یہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر وجود میں آیا، اور اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا جو یہ ملک ہے، ادھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمیں جن لوگوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ نامسلمین ہیں. ان لوگوں کا خیال رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تعلیم کا بھی ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک دفعہ پھر مولانا مختار صاحب کو، اور ان کی جو محنت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. اور کے ٹی وی کی ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں پر فتنہ قادیانیت جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم وہاں پر جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ فتنہ قادیانیت کا تعاقب جو ہے کے ٹی وی کی ٹیم جاری رکھے گی. اور ہماری یہ دعا ہے کہ پوری دنیا کے قادیانیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیں. کے ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.